وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا تھا عاد کے بعد۔ وہی بات دیکھ لیں، ہسٹری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی میں پولیٹیکل لیڈرز کو کہتا ہوں کہ یار اگر تم ہسٹری دیکھو نا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہی کچھ، پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ ایوب جو ہے وہ بھٹو کو اوپر لے کے آیا، ایوب کے ساتھ جو کچھ ہوئی وہ کروانے والا بھٹو تھا۔ بھٹو ضیاء الحق کو اوپر لے کے آیا، بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کروانے والا ضیاء الحق تھا۔ مشرف کو کون اوپر لے کے آیا؟ نواز شریف۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی نے کیا۔ اس کے بعد دوبارہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا انہی کے ذریعے ہوا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہی کے ذریعے ہوا۔ دیکھ لیں، یہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے وہ ضمن یاد آ گیا، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، اس کی ہیڈنگ بنائی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب۔ کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب۔ عبد الملک بن مروان کے سامنے سر کاٹ کر جب رکھا گیا مصعب بن زبیر جو اشرم مبشرہ عبداللہ ابن زبیر، جو حضرت زبیر اشرم مبشرہ تھے، ان کے بھائی، ان کا ہی چھوٹا بھائی تھا، ان کا بیٹا حضرت زبیر کا۔ تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ پرسنل سیکٹری جو آج کل جس طرح پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر چینج ہوتے رہتے ہیں، کابینہ وہی رہتی ہے، چند ایک لوگ چینج ہوتے ہیں، باقی مالی ہو گئے، دودھ دونے والے ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، وہ کوئی بھی پرائم منسٹر آئے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس نے اس وقت اس کو کہا عبد الملک بن مروان کو کہ میں ایک بات آپ سے کروں، اگر آپ اسے سیریس لے لیں۔ اس نے کہا کرو۔ ان کا یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اور آپ کے سامنے لا کر مصعب بن زبیر کا سر رکھا گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ مصعب بن زبیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے مختار ثقفی آپ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے حسین ابن علی کا سر رکھا ہوا تھا۔ جی یہ ترتیب ہے سر، یہ تو بخاری میں آیا ہے نا، 3748 حدیث، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر کاٹ کر ایک تشت میں پیش کیا گیا گورنر کوفہ کے سامنے حسین ابن علی کا، کچھ عرصے بعد اسی تشت میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا تھا اور کرسی پہ مختار ثقفی بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس تشت میں اس مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا اور کرسی کے اوپر مصعب بن زبیر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس مصعب بن زبیر کا سر کاٹ کے تشت میں رکھا ہوا تھا، ادھر عبد الملک بن مروان بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے سٹوری سنی نا، انہوں نے کہا اٹھو جی تو چکو سارا کچھ، اس نے محل ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بھائی جی تو اسی انہوں شفٹ کرنا ہے، بغداد شفٹ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ شام شفٹ کرو، جی کوفے تو میں نے رہنا ہی نہیں ہے، انہیں ختم کرتا۔ بغداد تو پھر عباسیوں نے بنایا تھا، انہوں نے کہا ہم نے شام کو بھی نہیں، دمشق کو بھی نہیں رکھنا، انہوں نے پھر نیا سٹی بغداد۔ تو اس کے اوپر نا وہ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں نا ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی یہ ترتیبیں بنتی ہیں، بعض کے سر کٹے، بعض کے نہیں کٹے، بلکہ پوسٹیں سب سے چھینی ہیں۔ یہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے۔